پہلا مقصد خود اپنی ملت میں بیداری پیدا کرنا اور ان میں انتشار کی جو کیفیت ہے اس کو ختم کرنا ہے. وہ جو مورل کہیں پہ ڈاؤن ہوتا نظر آتا ہے اس مورل کو ہائی کرنا ہے. انہیں یہ بتانا ہے کہ ہم میدان میں کھڑے ہیں اور پورے پاکستان کے حالات پہ ہماری نظریں. کوئٹہ کے لوگوں کو، ڈی آئی خان کے لوگوں کو، کراچی کے شیعوں کو، پارا چنار کے شیعوں کو، پورے پاکستان کے شیعوں کو ایک پیغام یہ دینا ہے کہ ہم میدان میں کھڑے ہیں. سب سے بڑا مقصد یہ کہ اپنی ملت کی اسپرٹ کو اس جگہ پہ لانا جو ان کا خاصہ ہے، جو تاریخ میں ہماری پہچان رہی ہے، ہمارا جذبہ، اس جذبے کو بیدار کرنا. دوسری بات، اس سرزمین کے دشمنوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم یہاں پہ کسی بھی قسم کی فرقے وارانہ فسادات کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس لیے ہم نے قرآن و سنت کا عنوان دیا ہے کہ سب کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہم یہ پروگرام کسی کے خلاف نہیں کر رہے، بلکہ لوگ سمجھیں کہ پاکستان کی خاطر اور اسلام کی خاطر یہ پروگرام کیا جا رہا ہے. تیسرا مقصد اس سرزمین کا دفاع کرنا ہے، پاکستان کا دفاع کرنا ہے. وہ جو جعلی دفاع پاکستان کے نام سے جتنے بھی پاکستان کے دشمن ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں، ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ بنانے والوں کی اولادیں ابھی زندہ ہیں، بنانے والوں کے بچے ابھی زندہ ہیں اور وہ جانتے ہیں. یہاں ایک بات کی وضاحت ضرور کر دوں کہ دفاع پاکستان میں شامل ممکن ہے کہ ساری جماعتیں پاکستان کی دشمن نہ ہوں، لیکن ڈوریاں ہلانے والے ہم جانتے ہیں کہ وہی پرانے جرنل ہیں جن لوگوں نے اس آگ میں، اس جہنم میں پاکستان کو دھکیلا تھا اور آج تک پاکستان کی قوم جل رہی. لہٰذا ہمارا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ جو دشمن ہے پاکستان کے، ان کے جلسوں میں کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون لوگ ان کی ڈوریاں ہلا رہے، کون لوگ ان کو چلا رہے. ایک مقصد یہ ہے. چوتھا مقصد اپنی ملت کو بتانا ہے کہ اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کرنا. کینڈیڈیٹ کھڑے کرنا ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں جو ہمارے حقوق کی بات کرے گا، ہمارے حقوق کا دفاع کرے گا، ہمارا ووٹ اس کی طرف جائے گا. کیوں؟ سیاست میں حصہ لینا نہ لینا مسئلہ نہیں ہے. ملت جعفریہ کا ہر فرد جہاں بھی ہے کسی نہ کسی شکل میں سیاست میں حصہ لیتا ہے، چاہے وہ ٹرسٹ کی شکل میں، چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی کا کارکن ہو، چاہے وہ کسی اور تنظیم کا رکن ہو. عملی طور پہ وہ سیاست میں ہے. انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ اپنی ان توانائیوں کو اپنے مذہب اور ملت کے لیے خرچ کرو. جہاں بھی ہو اپنے مذہب اور ملت کو مقدم رکھو. ان کے حقوق کا، یہ مظلوم لوگ ہیں، یہ پسے ہوئے لوگ ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ قتل کیے جا رہے ہیں، یہ شہید کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے کام کرو. ان کو یہ شعور ہمیں دینا ہے کہ اب یہ فلاں طبقے کا، یہ فلاں طبقے کا، یہ ماتمی گروپ اور یہ فلاں آزاد نہیں. ہم سب حسین کے عزادار ہیں. علماء ہوں، ذاکر ہوں، تنظیمیں ہوں، جو حسین کا عزادار نہیں ہے وہ ملت جعفریہ کا فرد ہی نہیں ہے، کیونکہ یہی ہماری شناخت ہے. اسی وجہ سے ہم کو مارا جا رہا ہے، اسی وجہ سے ہم کو قتل کیا جا رہا ہے دنیا میں. عزاداری سب سے بڑی وجہ ہے ہماری شہادتوں کی. لہٰذا یہ سب سے بڑی شناخت ہے ہماری کہ اس عزاداری کی خاطر ہمیں سب کچھ کرنا ہے. جو عزادار نہیں ہے وہ کیسے اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں فقہ جعفریہ سے، ملت جعفریہ سے تعلق تھا. اس ایک نقطے پہ سب کو جمع ہونا ہے کہ سب، کیونکہ ساری دشمنی عزاداری کے جلوسوں سے بظاہر، ان کو بند کرنا، مجلسوں پہ حملے کرنا، جلوسوں پہ حملے کرنا، مسجدوں میں حملے کرنا. مسجدوں میں بھی جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی ہر نماز کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ کے اعلان کرتا ہے کہ میں حسین کا عزادار ہوں. لہٰذا یہ اس کے بڑے بڑے مقاصد ہیں کہ لوگوں میں یہ شعور بیدار کیا جائے. یہ پروگرام 1 جولائی کا ہو تو تنظیم کے تحت ہی رہا ہے، مجلس وحدت مسلمین ہی یہ پروگرام کر رہی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پاکستان بھر سے اکٹھا کیا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ قوت کا مظاہرہ وہاں پر کیا جائے، ملت جعفریہ کے اتحاد کا مظہر ہو. لہٰذا تنظیم کے تحت ضرور ہو رہا ہے، لیکن یہ پوری ملت جعفریہ کے انشاءاللہ وقار اور عزت کو بلند کرنے کے لیے، سرخرو کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. لہٰذا تمام تنظیموں کو اور دعوت دی، اور یہ میں بالکل بات کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک سے رابطہ کیا ہے، جا رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری اس آواز پہ سب لبیک کہیں گے، سب آئیں گے، اور ہم سب کو محترم سمجھتے ہیں، ہمارے لیے سب محترم ہیں، سب تشریف لائیں گے انشاءاللہ. ہمیں امید یہی ہے اس پروگرام میں. میں نے تو پہلے ہی عرض کر دیا تھا اس ملت کے لیے کہ دیکھو، اس طرح سے الگ الگ تتر بتر ہو کے مر جانے میں عزت نہیں ہے. عزت اسی میں ہے کہ بے شک کم ہو، لیکن کربلا والوں کا کردار، ان 72 افراد کا کردار، ان 72 کی طرح میدان میں ڈٹنا ہے، باطل کے مقابلے پر ڈٹنا ہے. شہید اس طرح سے نہیں ہونا کہ کوئی آئے اور ہمارا گلا کاٹ کے چلا جائے، نہیں. اگر شہید بھی ہونا ہے تو باعزت طریقے سے. وہی ہے ہاتھ من الذلہ کا نعرہ کہ ہم ذلت سے نہیں جئیں گے. ہاں، عزت کی موت ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. ہم جانتے ہیں کہ عزت کی موت کیسے مرا جاتا ہے. اسی لیے میں یہ پیغام دے رہا ہوں اپنی پوری ملت کو کہ جو پہنچ سکتا ہے، بچے، بڑے، عورتیں، مرد، بچے، جس طرح آپ نے نشتر پارک کو بھرا تھا لاکھوں افراد کے ساتھ، مجھے یقین ہے کہ میری ملت اس بات کو سمجھے گی، اس درد کو سمجھے گی کہ اس وقت کیا کرنا ہے، اور وہی کیا جا رہا ہے جو کرنا چاہیے.
لہٰذا اپیل ہے میری کہ ادھر ادھر کی باتوں پہ کان نہ دھریں، پہنچیں اور اپنی قوت کا مظاہرہ کریں۔ اس دن شیعت کی عزت کا دن ہے، مذہب اہل بیت کی عزت کا دن ہے انشاءاللہ العزیز، اور مجھے یقین ہے کہ قوم پہنچے گی۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے، مومنین مومنات سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلتی ہے، چلنے دیجیے، اور خاص طور پہ مجلس وحدت مسلمین کے کارکنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ کسی پروپیگنڈے کا جواب نہ دیں، کیونکہ ہم آپس میں نہیں الجھنا جاتے ہیں، بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو ہدایت دے، اور لوگ خود دیکھ لیں گے جو کام ہوگا۔ اور ہم نے بتا دیا کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ آ کے ملیں گے جب ہم کام کریں گے، تو لہذا کسی پروپیگنڈے کا جواب نہ دیں، نوٹس نہ لیں، جس کو جو کہنا ہے کہے۔ کراچی کے نیشنل پارک کے خلاف کیا کچھ ہوا، لیکن قوم نے آ کے بتا دیا کہ قوم کیا چاہتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ سلسلے شروع ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ نادان دوست یا کچھ ہو سکتا ہے ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہوں جو یہ کام کراتے ہوں تاکہ ان میں تفریقہ ڈالا جائے، ان میں انتشار ڈالا جائے۔ ہمارے لیے سب محترم ہیں، اور 5 سال کا ٹریک ریکارڈ ہمارا، جب سے MWM بنی ہے ہمارے اسٹیج سے ہم نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ کسی کے خلاف بات کی جائے۔ اب کسی کو خود خوف ہو تو وہ اس کا اپنا خوف ہے، ہماری طرف سے ہم نے کسی کے لیے اپنے اسٹیج کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی کہ کسی کے خلاف کوئی بات کی جائے۔ کیوں؟ ہم وحدت کے لیے اٹھیں، ہماری زبان سے وحدت ہی کی بات نکلے گی، کیونکہ اب یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ اور میں گزارش کر رہا ہوں ان افراد سے بھی کہ کم سے کم حلال حرام اور جائز اور ناجائز کو سمجھ لو۔ جھوٹی تہمتیں لگانا، سب کو جواب دینا، مر جائیں گے ہم۔ کچھ دیر کا فائدہ اٹھا رہے ہو ایک جھوٹا SMS چلا کے، کچھ دیر کا کہ کچھ لوگوں کو گمراہ کر لو، جبکہ سب جانتے ہیں کہ کچھ ہی دن کے بعد وہ جھوٹ کھل جاتا ہے، حقیقت سامنے آ جاتی، تو خدا کو جواب دینا ہے۔ یہ خیانت کسی فرد سے نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا MWM کے 2 4 10 افراد کے خلاف نہیں ہے، یہ پوری قوم سے خیانت ہو رہی ہے، یہ پوری قوم کو انتشار میں ڈالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ نہ کرو ایسا، اور اس کا کچھ نہیں ہوتا، اس سے فرق بھی نہ پہلے کچھ پڑا نہ اب کچھ پڑے گا، نہ آئندہ کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ کیوں؟ ہمارا یقین ہے کہ طے کر چکے ہیں امام زمانہ کہ اس قوم کی قسمت کو تبدیل ہونا ہے۔ اب یہ قوم ذلت کی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اپنے بھائیوں سے گزارش ہے میری کہ اس جھوٹے پروپیگنڈے میں نہ آئیں، اور جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں انہیں بھی اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ اگر ولی فقیہ کا نام لیتے ہو، اگر رہبر کے مطیع ہونے کا نام لیتے ہو، اگر خمینی بشکن کے فالوور ہونے کا نام لیتے ہو، تو حلال حرام جھوٹ سچ جائز ناجائز میں تو تمیز رکھو، کسی کی مخالفت میں اتنا آگے نہ چلے جاؤ کہ قرآن مجید ان کے لیے فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کسی کی دشمنی تمہیں عدالت کے راستے سے باہر نکال دے۔ ایسا نہ کرو کہ قوم کو تمہاری چھوٹی چھوٹی حرکتوں کا خمیازہ بھگتنا پڑ جائے۔ نہ کرو اس قوم کے ساتھ، یہ قوم بہت مظلوم ہے، اس پر بہت ظلم ہوئے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ آ کے بازو بنو، ساتھ چلو، نہ خود کرو نہ کچھ کرنے دو۔ یہ چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی تنظیم میرے مورد نظر نہیں ہے، مورد خطاب نہیں ہے، میں کسی تنظیم کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا ہوں، میں ان چند نادان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن چند لوگوں کی نادانیوں کی وجہ سے پوری قوم کو خسارہ اٹھانا پڑتا ہے، یا ان کے چند لوگوں کے اپنے مفادات کی وجہ سے پوری قوم کے مفادات دار پہ لٹک جاتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ نہ کریں ایسا، اس مظلوم قوم کے ساتھ ایسا نہ کرو، اور پوری قوم سے بھی اپیل ہے کہ ان کی حوصلہ شکنی کریں، ان کو دندان شکن اسی SMS کے ذریعے سے جواب دیجئے، نہ دیجئے جواب، آپ خاموش ہو جائیے، یہ خود سب کچھ ختم کر دیں گے۔ SMS کا جواب SMS سے دینا یہ جواب نہیں ہے، اس کو ختم کر دیں، جواب ہی نہ دیں، ان کو اگنور کر دیں۔ جب آپ اگنور کر دیں گے، 1 2 3 لوگ جب کام دیکھیں گے، مینار پاکستان پہ آئیں گے، جیسے نیشنل پارک میں آئے تھے، سب ساتھ ہو جائیں گے، ہمارے بھائی ہیں، ہم انہیں سینے سے لگائیں گے، اپنے کلیجے سے لگائیں گے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ بس یہی ہمارا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، ہم اس پہ تو بالکل دو ٹوک بات کریں گے، بالکل صاف بات کریں گے۔ پہلے تو ہمارا یقین ہے کہ یہ وہ لڑکے، وہ افراد تو ہو ہی نہیں سکتے کہ جو فالو کرتے ہیں ولی فقیہ کو، رہبر کو، حسن نصر اللہ کو، خمینی ابو شکن کو، وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اتنی بات سب کو پتہ ہے کہ کسی بے گناہ کی املاک کو جلانا یا نقصان پہنچانا حرام ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول کا حکم ہے، یہ ائمہ طاہرین کا حکم ہے، یہی تمام مراجع کا فتویٰ ہے۔ تو یہ بات تو ہم نے ہمیشہ دو ٹوک کہی ہے، اب بھی دو ٹوک کہیں گے۔ پروٹیسٹ ہمارا حق ہے، ہم نے ہمیں جنہ روڈ کو بھی بند کیا ہے، ہم نے ریلیاں بھی اٹھائی ہیں، اٹھاتے ہیں، شارع پاکستان کو بھی دھرنا دے کے بند کریں گے۔ احتجاج ہم سے حق کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن بے گناہوں کے جان و مال کا نقصان، ان کے ڈھیروں کو جلانا، ان کے رکشوں پر حملہ کرنا، پہلی تو بات مجھے یقین ہے کہ کوئی مومن ایسا اور کوئی فالوور، خاص طور پہ ولی فقیہ کا فالوور ایسا کام کر نہیں سکتا، بلکہ وہ محافظ ہوتا ہے۔
ہمیں سبق لینا چاہیے حسن نصر اللہ کے ساتھیوں سے، ہمیں سبق لینا چاہیے رہبر معظم انقلاب کے حکم سے، ہمیں سبق لینا چاہیے خمینی بشکن کی تحریک سے، ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ تشیع نہیں ہے اور یہ انقلابیت نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا کوئی انقلابی جوان، کوئی انقلابی فرد ان کاموں میں شریک نہیں ہوتا، بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ایلیمنٹس پہ نظر رکھیں اور ایسا کام نہ کرنے دیں جس سے عام آدمی کے دل میں ہمارے لیے نفرت پیدا ہو جائے. یہ دو ٹوک بات ہم نے ہر جگہ کی اور یہاں بھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے.